پیش نظر رکھتے ہوئے ہر دل کو یہ 10 دیتے ہوئے، اب اس 10 کو میں دوسرے معنی میں استعمال کر رہا ہوں. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ وقت نہیں یاد رکھی تو اس سلسلہ چلتا رہے گا. باہر طور دوستان گرامی قدر میزبان محفل نے جو وقت کا تعین کیا ہے، حدودوں کے یوز میں مجھے پابند کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 1:30 بجے کے قرب و جوار میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے لیے حاضر ہوں گے. اور میرے پیش نظر 13 سے 15 ثناخان ہیں اور تمام ثناخان میرے لیے بڑے محترم ہیں، اس لیے عرض کروں گا کہ جتنا وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اتنے وقت میں اپنی حاضری جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے چلیں. اب یہ ابتدائیہ اور تمہیدی گفتگو تھی، یہ کچھ طوالت کی نظر ہوئی، اس کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے یہ جو ہے بڑے احتیاط کے ساتھ یہ عرض کر دی ہے. اب انشاءاللہ تعالی سلسلہ جو ہے وہ براہ راست جاری و ساری رہے گا. ہدیہ نعت رسول مقبول قرآن سے پیش کرنے کے لیے اپنے نہایت محترم حضرت والا شان جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری عطا محمد سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں. یہ عطا محمد ہے اور ساری کائنات محمد ہی کی تو عطا ہے، اور کائنات میں جب بھی جس کو جو کچھ بھی عطا ہوگا صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا ہے، اور کائنات میں جس کو جو کچھ بھی عطا ہوگا وہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بستی والوں کو یہ عطائے محمد ہے کہ بشکل عطا محمد ہمارے درمیان موجود ہے. تو جناب قبلہ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور قرآن جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے یہ بھی عطائے محمد ہے. تو عطائے محمد قرآن سے ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کے مختلف انداز اور پہلو سناتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے اس بارگاہ عطا تک لے جائیں کہ جس بارگاہ میں انبیاء سے لے کر ایک فقیر تک اپنی جولی اپنا دامن دراز کیے ہوئے خیرات مانگنے کے لیے کرنا ہے. تو دوستان گرامی قدر تمامی حضرات بآواز بلند نعت رسول مقبول قرآن سے حضور کی نعت سننے کے لیے دوسری بآواز بلند پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. سبحان اللہ. عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. الله أكبر. سبحان الله. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ ما شاء اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وننزل من القرآن سبحان اللہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ بارک اللہ. جزاک اللہ فی الدار. جناب محترم قبلہ کاری عطا محمد صاحب سعیدی بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن حکیم سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز فرما رہے تھے. قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ جتنا آسان دکھائی دیتا ہے اتنا ہی مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے علم التجوید کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور تجوید کے علم کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق کے تلاوت قرآن حکیم ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ لحن جلی لحن خفی تو ایک طرف، اگر حروف کی تصحیح کا بھی کوئی اہتمام کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوبی اور بڑے کمال کی بات ہے اس دور میں. تو علم التجوید کا قرآن پاک پڑھنے کے لیے حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جنہیں کتاب عنایت کرتے ہیں وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ہو تو زبان، دل اور دماغ یہ تینوں شریک ہوں، پھر تلاوت ہو تو پھر حق کے تلاوت ادا ہوتا ہے. کہ زبان کا حصہ یہ حروف کی تصحیح، دماغ کا حصہ معانی و مطالب و تفسیر، اور دل کا حصہ نصیحت و اطاعت پذیر ہو تو پھر حق کے تلاوت ادا ہوتا ہے. تو کلندر سیالکوٹ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے کہ جب اس کا نفوذ سماعتوں پر ہوتا ہے تو اندرونی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب اندر سے تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ باعث انقلاب بن جایا کرتی ہے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صحیفہ انقلاب کی برکت سے حضرت سیدنا عمر فاروق کے دل کی کیفیت میں تبدیلی آئی جو باعث انقلاب بنتی ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق کو اس تلوار سمیت کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادہ سے نکالی گئی تھی، تلوار سمیت حضور کے دربار میں پہنچا دیا. اور وہ تلوار کہ جسے حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس وقت ادائے رسول میں تھے، غلامان رسول میں نہیں تھے، وہ تلوار حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے. پہلے تلوار سرکار کے قدموں میں رکھ دی، پھر اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا. یہ برکت ہے صحیفہ انقلاب کی کہ جسے سن کر اندرونی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو باعث انقلاب بن جایا کرتی ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق قرآن کی برکت سے مائل با اسلام ہوئے، حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. تو اس وقت اذانیں اور نمازیں جو تھی وہ خلوت میں پڑھی جاتی تھی. وقت اذان ہوا، خلوت میں اذان دینے کا ارادہ کیا. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں حضور، اب اذانیں خلوت میں نہیں ہوں گی، اب اذانیں پردے میں نہیں ہوں گی، اب نمازیں پردے میں نہیں ہوں گی، بلکہ اذانیں بھی عام ہوں گی اور نمازیں بھی عام ہوں گی. حضرت سیدنا عمر فاروق وہ تلوار لے کر باہر نکلے اور پکار کر کہہ رہے ہیں، للکار ہیں کہ ہے کوئی آج ہمیں روکنے والا، آئے ہمارے سامنے کو ہمیں روکنے والا. تو ایک شاعر نے منظوم شکل میں اس کا نقشہ کھینچا. یہ 5 مصرے ہیں، خمسہ ہے، آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے والا ہوں. جب یہ 5 مصرے مکمل ہوں تو آپ نے اپنے محبت کا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ سبحان اللہ کی شکل میں. تو عرض کر رہا ہوں خمسہ، 5 مصرے عرض کر رہا ہوں جو حضرت سیدنا عمر فاروق تلوار لے کر نکلے اور کہا کہ ہے کوئی آج ہمیں اذان اور نماز سے روکنے والا. حرم کی طرف جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں. کیا کہتے جا رہے ہیں؟ منظوم شکل میں شاعر نے وہ نقشہ کھینچا کہ ہویا
حکم اذان دا وچ مکے کروں لے کسی عمر تلوار نکلے ہویا حکم اذان دا وچ مکے کروں لے کسی عمر تلوار نکلے جذبہ مارن یا مرن دا لے کے تے کروں ہو کسی عمر تیار نکلے پھر مڑ کا کفر دے منہ تے آ گیا سی مسلماناں دے جدوں جرار نکلے اجمل چیلنج سی سارے کافراں نوں بھاویں کمی تے بھاویں کوئی سردار نکلے روکے اج اذان تو جو سانو اینی جوگا کوئی ہے تے باہر نکلے اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ یا الہ اجمل چیلنج سی سارے کافرانوں پاویں کمی تے پاویں کوئی سردار نکلے روکے اج اذان تو جو سانو اینی جوگا کوئی ہے تے باہر نکلے کوئی نہ نکلا اب سیدنا عمر فاروق کے سامنے کون نکل سکتا تھا اذانیں بھی عام ہوئی نمازیں بھی عام ہوئی وہ سیدنا عمر فاروق کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا وہ سیدنا عمر فاروق کہ جن کے بارے میں حضرت اما عائشہ کو سرکار نے فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں عزیزان گرامی قدر اوصاف سیدنا عمر فاروق بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہے انشاءاللہ تعالی وقت جابری کرتا گیا تو عرض کرتا چلوں گا فی الوقت ہدیہ ناز شریف بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے جناب حافظ گل زیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت رسول مقبول بارگاہ بحضور سرور کونین پیش کرنے کا شرف حاصل کریں جناب حافظ گل زیب صاحب جی میرا خیال موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں جناب طارق محمود صاحب آپ اگر ہمارے درمیان موجود ہوں جی تشریف لا چکے ہیں جناب طارق محمود صاحب طارق کہتے ہیں صبح سحری کے وقت طلوع ہونے والے ستارے کو اور محمود کہتے ہیں تعریف کیا گیا اور سحری کے وقت طلوع ہونے والا ستارہ ہوتا ہی محمود ہے اس لیے کہ وہ ہمہ وقت توصیف میں مصروف رہتا ہے اللہ کی اور اللہ اس کی نعت کہنے میں مصروف رہتا ہے اس لیے وہ محمود ہوتا ہے تعریف کیا گیا ہوتا ہے محمد اور احمد محمد سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا محمد و احمد ملے تو محمود ہوتا ہے جو محمود ہوتا ہے وہ تعریف کیا گیا ہوتا ہے اور جو تعریف کیا گیا ہو ہم وقت خدا اور خدائی اس کی ثنا میں مصروف عمل رہتے ہیں آئیے اس بارگاہ محمود میں اپنا بھی حق بندگی ادا کرتے ہوئے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب تیری روشنیاں سبحان اللہ اور سارے اجالے تیرے سبحان اللہ عرش کرسی قلم حرف مقالے تیرے اور میری حوالے تیرے میرے لکھے ہوئے ہر قوم حوالے تیرے اور تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ
تو میرے نبی کا خدا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے نبی کا خدا ہے، تے پہلوں سے اللہ تے اللہ ہی اللہ، تے پہلوں سے اللہ تے اللہ ہی اللہ، نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ، تے پہلوں سے اللہ تے اللہ ہی اللہ، نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ، نہ ارض و سماوات حاشا و کلا، تے کہنا پھر کنے سی عزا و جلا، گویا کہ نہیں سی خدا دی خدائی، نہ راہی سی کوئی تے نہ رہنمائی، تے پہلوں سی اللہ تے اللہ ہی اللہ، نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ، صفر داسی کیرا اکائی نہیں سی، صفر داسی کیرا اکائی نہیں سی، کہ دوجے دی جلوہ نمائی نہیں سی، اکٹھا سی سودا سودائی نہیں سی، خدا جد کے ہویا خدائی نہیں سی، صفر دے اندر سی ساری خدائی، جدوں کے اجے نہیں سی دنیا بنائی، تے پہلوں سی اللہ تے اللہ ہی اللہ، نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ، تے پہلوں سی اللہ تے اللہ ہی اللہ، نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ، شاید کہ تائیوں پہ کن سی کہنا، خیال آیا ہونا ہے کلے کی رہنا، شاید کہ تائیوں پہ کن سی کہنا، خیال آیا ہونا ہے کلے کی رہنا، پھر پہلوں بنایا خدائی دا گہنا، کہ جس دا وضو بن میں نہ نہیں لینا، خدا دی او دے مانی پیا چلائی، دنیا پھر دی خاطر بنائی، تے پہلوں سی اللہ تے اللہ ہی اللہ، نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ، تے پہلوں سی اللہ تے اللہ ہی اللہ، خدا اکوے یعنی آہد سمد دے، خدا اکوے یعنی آہد سمد دے، تے یعلم یالد دے تے والم یولد دے، خدا تے نبی وچ شریعت دی حد دے، نہ اودوں او کٹے نہ او اگوں ودے، بڑی ساری گلے تے تھوڑی مکائی، کے بعد از خدا در جائے مصطفی، تے پہلوں سی اللہ تے اللہ ہی اللہ، نہ بندے نہ بندی نہ ویڑا محلہ، سلامت رہے سلامت ہے بندے دا مقصد آگاں لئی کمائی، با الفاظ دیگر صحیح رہنمائی، ہے بندے دا مقصد آگاں لئی کمائی، با الفاظ دیگر صحیح رہنمائی، شریعت دے بانی با احسن صفائی، جہانا دی کر چڈی حاجت روائی، ابیرا عرش تک کی نہیں اتفائی، ہے شان محمد بلند انتہائی، تے پہلوں سی اللہ تے اللہ ہی اللہ، نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے نبی کا خدا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے نبی کا خدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب طارق محمود صاحب حاضری پیش کر رہے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے پورا کلام سنا دیا اور سنانا ان کا حق بنتا تھا، طارق تھے، شہری کا وقت کا ادارہ ہے
ابھی رات شروع ہوئی ہے، شہری تک جانا تھا، اور ویسے ہی کلام میں جیسے رات سے صبح شہری تک جانا ہوتا ہے، ویسے ہی کلام میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جانا یہ طاہر کا حصہ ہوا تھا۔ بہرطور عزیزان گرامی قدر اگلے ثنا خان رسول جناب راجہ طاہر محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ باحضور سرور کونین حاضری پیش کرنے پہ شرف حاصل کریں۔ حاضری کا مفہوم سمجھے کہ حاضری کسے کہتے ہیں۔ درود شریف آواز بلند پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک دی نظر وچ سبحان اللہ کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے، کوڈی مل نہیں اودا خدا اگے، پاویں کاروں نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیا کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، پاویں پاس کتاب بند ہووے، رفیق رب انہوں پسند کردا، کملی والے نو جیڑا پسند ہووے، رفیق رب انہوں پسند کردا، کملی والے نو جیڑا پسند ہووے، ہوتے ہیں غلاموں کے دل شاد مدینے میں، ہوتے ہیں غلاموں کے دل شاد مدینے میں، ہوتے ہیں غلاموں کے دل شاد مدینے میں، برباد بھی ہوتے ہیں آباد مدینے میں، برباد بھی ہوتے ہیں آباد مدینے میں، سرکار کی گلیوں میں ڈر ڈر کے قدم رکھو، سرکار کی گلیوں میں ڈر ڈر کے قدم رکھو، چلتے ہیں جبی کے بل اوتاد مدینے میں، چلتے ہیں جبی کے بل اوتاد مدینے میں، اور سلطان دو عالم
سنتے ہیں ملائک بھی میلاد مدینے میں، پڑھتے ہیں ملائک بھی میلاد مدینے میں۔ مقطع پیش کر دیں۔ مشکل میں کوئی خادم دیتا ہے صدا جب بھی، دیتا ہے صدا جب بھی، سنتے ہیں نبی اس کی فریاد مدینے میں، سنتے ہیں نبی اس کی فریاد مدینے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب اکرم راجہ طاہر محمود صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھے، سلامت رہے، سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، میں نے عرض کیا تھا کہ وقت جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاضری پیش کرتے جائیں۔ یہ ہماری مقامی ثناخان ہے، میزبان محفل کا ارادہ تو یہ تھا کہ مقامی ثناخانوں کی حاضری ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ یہ مقامی ہیں، ان کے ساتھ انتقامی سلوک نہ اختیار کریں، بلکہ اگر ان کے نام دیے ہیں تو انہیں وقت ضرور دیں۔ تو اس لیے میں انتہائی معذرت چاہوں گا کیونکہ وقت کا تعین قبل از وقت ہو چکا ہے۔ 1:30 بجے ہم نے اس مقام کمال تک پہنچنا ہے کہ جس کے حوالے سے یہ سارا شیڈول مجھے دیا گیا ہے۔ تو میں معذرت چاہوں گا کہ اگر کسی ثناخان رسول کے حصہ میں وقت میں حسب مراتب کوشش کروں گا کہ وقت پیش کروں، بہر طور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو قبل از وقت معذرت چاہوں گا۔ ہر ثناخان میرے لیے بڑا محترم ہے، اگر فرمائے تو میں انہیں دعوت دینے سے قبل فردن فردن قدموں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہوں، پڑھتے ہوئے پاؤں کو ہاتھ لگانا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے وقت میں حاضری پیش کرتے جائیں۔ ہندلی برادران ہمارے درمیان ہندل سے تشریف فرمائیں، بہت خوبصورت ان کا آواز و انداز ہے، اور ذکر اللہ کی ہم نوائی میں یہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ بڑا کیف اور بڑا پر لطف اور یوں کہہ لیجئے کہ بڑا سحر انگیز ان کا انداز ہے۔ آپ احباب یقیناً سنیں گے، معزوز ہوں گے، تو تمام احباب بڑی محبت سے درود شریف بآواز بلند پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول